أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ مختلف لوگوں کا قرب چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑے آدمی سے میرا تعلق بن جائے، میں اس کا قریبی بن جاؤں۔ ایک بڑے منسٹر سے میرا تعلق بن جائے، میں اس کا قریبی بن جاؤں، میرے تعلقات اس سے مضبوط ہو جائیں۔ ہر انسان کی کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا تعلق بڑے لوگوں سے ہو، میرا قرب، میری نزدیکی ایک اچھے بڑے آدمی سے ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، کیوں؟ جتنا زیادہ ایک بڑے آدمی سے اس کا تعلق ہوگا اتنا زیادہ وہ قریب ہوگا، اس کے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک دیندار آدمی کو جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر اسلام ہے، اس کو ہمیشہ سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا تعلق، اس کی نزدیکی اس کے رب سے زیادہ ہو جائے۔ کیوں؟ جتنا زیادہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے ہوگا، ہماری نزدیکی ہمارے رب سے ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہم اور آپ دنیا میں بھی خوشگوار زندگی گزار سکیں گے اور آخرت میں بھی ہمارا شمار جنتیوں میں سے ہوگا۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ سے فکر کرنی چاہیے کہ اس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہو، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے تعلق پیدا کرے اور قریبی بندہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محسنین سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ محسن کون ہے؟ محسن کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو اچھے طریقے پر کرنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ نیکی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن نیکی کو اچھے طریقے پر کرنے والے مومن کو، مسلمان کو محسن کہا جاتا ہے۔ دو طریقوں پر ہم اور آپ دیکھیں کہ کیا ہم اور آپ محسن ہیں۔ محسن کب بنتا ہے بندہ؟ بہت سارے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن نیکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ دوسروں کو دکھاوے کے لیے۔ دوسرے لوگ کہیں کہ ہم اور آپ نیک ہیں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نیکی کر رہے ہیں۔ کیا یہ نیکی کام دے گی؟ یراؤن الناس، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے لوگ خوش ہو جائیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ لوگ مجھے نمازیں کہیں، میں روزہ رکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ لوگوں کے درمیان یہ چرچا ہونے لگے میں روزہ دار ہوں، میں زکوٰۃ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میں زکوٰۃ دینے والا انسان ہوں، یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے۔ ریاکاری کے لیے ہم اور آپ نیک بننا چاہ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے ہم اور آپ نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا عمل، یہ ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نیکی تو کر رہے ہیں، نیک اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ویسا نیکی ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ ریاکاری کے لیے ہم اور آپ نیکی کر رہے ہیں، یہ نیکی ہم اور آپ کی قبول نہیں ہوگی، ہم اور آپ محسنین میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے، ریاکاری کے لیے ہم عمل کریں گے تو یہ عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، ہم اور آپ عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن من مانی طریقے پر عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر چل کر عبادت کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر چل کر ہم اور آپ کو عبادت کرنا چاہیے، تب جا کر ہم اور آپ کا شمار محسنین میں سے ہوگا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم اور آپ کے قریب ہوگی۔ جب تک ہم اور آپ کی عبادت، بندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہوگی، تب تک ہم اور آپ کا شمار محسنین میں سے نہیں ہوگا۔
اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول نے جس طریقے پر عبادت کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر ہم عمل کریں، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے، تب جا کر ہم کامران ہوں گے، تب جا کر ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ ہمیں عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن ہماری عبادتیں قبول نہ ہو تو کتنی بڑی تکلیف ہوگی، کتنا بڑا دکھ ہوگا ہمیں کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اعمال ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارے اعمال قبول ہی نہ ہو تو ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہم اور آپ جو عمل کر رہے ہیں ان اعمال کی قبولیت کی فکر ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں میری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں، میں جو روزے رکھ رہا ہوں میرے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں، میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں جو حج کر رہا ہوں، الغرض جتنی بھی میں عبادتیں کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ عبادتیں قبول ہوں، ہماری یہ فکر ہونی چاہیے، تب جا کر ہم اور آپ کا شمار محسنین میں سے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کے اعمال کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو کب دیکھتا ہے بندہ؟ صبر کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو بندہ دیکھتا ہے۔ جتنی زیادہ اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بندے کی زندگی کو دیکھیے، بندہ جب پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ جب کبھی اسے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آنے لگتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں آنے والی پریشانیاں، ہماری زندگیوں میں آنے والی مصیبتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم جب بھی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو مصیبت لاحق ہوتی ہے اس مصیبت پر مومن بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے کہ اس آنے والی مصیبت میں اگر کوئی ساتھ دینے والی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس مصیبت سے کوئی چھٹکارا دلا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ مومن بندہ رب سے قریب مصیبت کی حالت میں بھی ہوتا ہے کیونکہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث قدسی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اذا تقرب العبد الی منی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب ایک مومن بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں، جب ایک مومن بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اپنے بندے سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، جب بندہ میرے سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، جب میرا بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر میرے بندے کے پاس آتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے کسی نے بھی اس کی شرح ظاہری معنی پر نہیں کی، یعنی کیا ایسا ہے، کیا ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ پر ہے، ہم چل کر جا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر آ رہا ہے؟ اس حدیث کا معنی ایسا نہیں ہے، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کی عبادتیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ہو کر اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چل کر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کبھی بھی اپنے عبادت کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے، قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ ہم اور آپ کو اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کی ضرورت ہے،
ہم بہت سارے لوگوں سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا تعلق جو ہمارے رب سے ہونا چاہیے، ہمارے اللہ سے ہونا چاہیے، ہمارے پروردگار سے ہونا چاہیے، ہمارے خالق رازق حاکم سے ہونا چاہیے، وہ تعلق ہمارا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا تعلق ہمارے رب سے نفسیاتی طور پر ہوتا ہے۔ ہمارے کئی رشتہ دار دوسرے ممالک میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی سعودیہ میں رہتا ہے، کوئی دبئی میں رہتا ہے، لیکن وہ دور ہونے کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر ان کے تعلقات، ان کی محبتیں جاگی رہتی ہیں۔ یہ تعلق کون سا ہوتا ہے؟ یہ نفسیاتی تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے والد رہتے ہیں، ہمارے بھائی رہتے ہیں، ہمارے چچا رہتے ہیں، جو دوسرے کئی ممالک، 7 سمندر پار وہ لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی محبتیں، ان کی اپنائیت ہمارے دلوں کے اندر رہتی ہے، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ تعلق کون سا ہے؟ یہ نفسیاتی تعلق ہے، یہ نفس کا تعلق ہے، یہ ظاہری تعلق نہیں ہے۔ ایک مومن بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہوتا ہے وہ نفسیاتی تعلق ہوتا ہے۔ اس نفسیاتی تعلق کو ایک بندے کو رب کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے، استوار کرنا چاہیے، اس کے اندر اور مضبوطی لانی چاہیے۔ آج ہمارے اندر جس چیز کی کمی پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے رب سے جو نفسیاتی تعلق کو رکھنا چاہیے، ہماری جو قلب عبادتیں ہونی چاہیے وہ عبادتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے رب سے قریب نہیں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنے عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر جب تک جو دل کی بیماریاں ہیں، یہ دل کی بیماریاں جب تک نہیں جائیں گی تب تک ہم اپنے رب سے قریب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لوگوں کے علاوہ سارے لوگوں کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اس میں سے ایک آدمی مشرک ہوتا ہے، ایک دوسرا آدمی جو اپنے بھائی سے تعلق کو استوار نہیں کیا ہوا تھا، اپنے بھائی سے تعلق کو توڑا ہوا رہتا ہے، ایسا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیتے تب تک ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں سے دوری اختیار کر لینا، رشتہ داری کو توڑ لینا، بھائی سے قطع تعلق کر لینا، اس چیز کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، چھوٹا سمجھ لیا ہے، ہلکا سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ چیز ہماری عبادت کی قبول اور عدم قبول کی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں میرے بھائی سے تعلق کو توڑ کر اچھی عبادتیں کر لوں گا، نمازی بن جاؤں گا، نیکوکاروں میں شمار ہو جاؤں گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری یہ بدگمانی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف اپنے آپ کی عبادتیں کر لوں گا، میں اچھا انسان بن جاؤں گا، نمازیوں میں شمار ہو جاؤں گا، میرا تعلق میرے رشتہ داروں سے ٹوٹ جائے، میرا تعلق میرے بھائی سے ٹوٹ جائے، میرا تعلق میرے دوستوں احباب سے ٹوٹ جائے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کب قریب ہوں گے ہم؟ جب ہمارا تعلق ہمارے بھائیوں سے، ہمارے والدین سے، ہمارے چچا، ہماری پھوپھی، ہماری خالہ، ہمارے دوستوں احباب سب سے ہمارا تعلق استوار ہو، تب جا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ ایک بہت اہم چیز ہے، اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جہاں کہیں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی عبادتیں کریں، وہیں پر ہم یہ سوچیں کہ میرا تعلق میرے بھائی سے کیسا ہے، میرا تعلق میرے رشتہ داروں سے کیسا ہے، میرا تعلق میرے دوستوں احباب سے کیسا ہے۔ ہمارے دل کی کدورتیں، نفرتیں، بغض، عداوت، دشمنی جو ہمارے دلوں کے اندر پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، مزید اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اس چیز کو کم کریں، اس چیز کو ختم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی ذریعہ بن رہا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا تعلق ہمارے بھائی سے استوار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے،
ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگی میں اس کی مرادوں کو پورا کروں؟ ہے کوئی اپنی امیدیں لے کر میرے پاس آئے میں اس کی امیدوں کو پر لاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن آسمانی دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے تہجد کے وقت ہم اور آپ کو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے. ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ کر ایک بندے سے پوچھ رہا ہے کہ بندہ ہے کہ مانگے میں اس کی مرادوں کو پوری کروں گا, بندہ آئے کہ سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا. لیکن بندے ہیں کہ خواب خرگوش میں ڈوبے ہوئے. اگر آپ کو آ کر حیدرآباد کی سرزمین میں آپ سے کہا جائے کہ آپ کی جو بھی مرادیں ہیں, آپ کے جو بھی فیوچر پلانز ہیں آپ بتا دیں, یہاں کے سی ایم صاحب آپ کے سارے پلان کو پورا کر دیں گے. آپ کتنے زیادہ خوش ہوں گے. ہر ایک آدمی خوش ہوگا, اپنی ایک لسٹ تیار کر کے دے دے گا, میرے یہ کام ہے, میرے یہ منصوبے, میرے یہ پلان ہے, میرے یہ فیوچر کی چیزیں ہیں. میرے بھائیوں, ہم سب کا خالق, ہم سب کا پی ایم سی ایم سب سے بڑھ کر جو اوپر ہے ہم سے آ کر پوچھ رہا ہے, ہم سے آ کر طلب کر رہا ہے کہ ہم اس سے طلب کریں. لیکن ہم ہیں کہ خواب خرگوش میں ڈوبے ہوئے. ہم مانگیں, اپنے رب سے نزدیک ہوں, دعائیں کریں, گڑ گڑائیں. ایک بندہ جو اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کا سب سے اعلیٰ معیار کیا ہے؟ سجدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب, سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے. ہم نے آج تک کتنے سجدے کیے؟ کب ہم نے اپنے سجدوں کے اندر رب کی قربت چاہی, رب کی نزدیکی چاہی, اپنی امیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھا, اس سے مانگا, اس سے گڑ گڑایا. ہم ساری دنیا سے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے رب سے قریب نہیں ہونا چاہتے. جب تک ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط نہیں ہوگا, استوار نہیں ہوگا, ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا. موجودہ حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں, ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں, ہمارے دکھ درد ہم سے دور ہو جائیں. ہم سب کچھ پلان کر رہے ہیں, ہم سب کچھ منصوبے بنا رہے ہیں, لیکن ایک منصوبہ جو ہمارا آپ کا نہیں ہو رہا ہے, ایک تدبیر جو ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں, ایک پلان جو ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں, وہ ہے ہمارے رب سے ہمارا تعلق, ہمارے رب سے ہماری نزدیکی. جب تک ہمارے رب سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا, جب تک ہم اپنے رب سے قریب نہیں ہوں گے, تب تک ہمارے مسائل دور نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن کریم جھوٹی کتاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں. ہمارا ایمان ہے, ہمارا کامل یقین ہے, دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مجید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق, مالک, حاکم, رازق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کریں. رب ہم سے قریب ہونے کے لیے تیار ہے, ہم اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بندے کو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ مانگے, گڑائیں, مصیبتوں میں اس سے پوچھیں. ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے مرادیں پوری کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کے ذریعے سے اپنے منصوبے حل کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیو, ہمارا خالق, حاکم, رازق, جو سب کچھ ہمارا بنانے والا, ہمیں رزق پہنچانے والا, روزی روٹی کا اہتمام کرنے والا جو ہمارا خالق ہے, ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے رب سے اپنی امیدوں کو مانگیں, گڑ گڑائیں, تو ضرور بضرور ہماری امیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لائے گا. ہم جو کچھ بھی چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مسائل کو حل کرے گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس کا قریبی بندہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ہر وہ عمل کرنے کی توفیق بخشے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس عمل سے ہم اور آپ کو دور رکھے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہو, غصہ ہوتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ عمل کی توفیق دے جو جنت کی راہ بتاتا ہو, اور ہر اس عمل سے بچائے جو جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہو.
میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو چکے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے قریب ہونے، رب کی نزدیکی حاصل کرنے، اس کا تقرب حاصل کرنے کی کتنی زیادہ کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، کتنے پاک نفوس تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ دینے کے باوجود ان کے اعمال اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کی فکر کتنی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے، ہماری کتاب یعنی قرآن مجید میں ہمارے پاس ایک دستور کی شکل میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک قرآن مجید کو مکمل طور پر ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا ہو؟ رمضان آیا، قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کی، رمضان چلا گیا، ہمارا تعلق قرآن سے کچھ نہیں۔ رمضان آیا تھا، ساری مسجدیں بھری ہوئی تھی، رمضان چلا گیا، ساری مسجدیں خالی۔ میرے بھائیوں، جو تعلق ہمارا اپنے رب سے، رب کے کلام سے ہونا چاہیے، وہ تعلق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہم ہیں کہ تلاش کرنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ساری چیز حاصل نہیں ہوگی، کوشش کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں اور ہم اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، تب جا کر ہمارے مسئلے کا حل ہوگا۔ ہماری ساری مصیبتیں، ہماری ساری پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی کتاب قرآن مجید پر عمل کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کریں گے، تو ہماری زندگیوں میں چین، سکون، اطمینان آئے گا۔ ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں، الجھنیں، مسائل، تکلیفیں، مصیبتیں، ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا۔